پاکستان بات ذرا کرتے ہیں میٹھی میٹھی چیزوں کی یعنی چینی کی. بچپن میں اگر آپ اپنی ساری فیوریٹ چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں تو اس میں سے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں 90% چیزیں میٹھی ہوں گی. آپ کو جوس پسند ہوگا, بسکٹس پسند ہوں گے, کینڈیز پسند ہوں گی, لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ارلی ایج میں یہ جو عادتیں ہمیں پڑ جاتی ہیں اس کو پھر چھڑانا بہت مشکل ہے. ہاؤ بیڈ از اے ہائی شوگر انٹیک فار چلڈرن, آج ہم اس پہ بات کریں گے. بچوں کا اتنی زیادہ میٹھی چیزیں کھانا, شوگر کا انٹیک ہائی ہونا ان کے پوری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, ذرا اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں. اور بلکہ پیرنٹس کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ جو کینڈیز اور پروڈکٹس بچوں کے لیے لے رہے ہیں بے شک ان کا من پسند ہے اور آپ ان کو یہ کھلا اس لیے رہے ہیں کہ چلو کھا تو رہا ہے, اچھا ہے, کوئی نیوٹریشنل چیزیں جا رہی ہیں, لیکن جتنی چیزوں کو ہائی نیوٹریشن, ہائی وٹامن, ہائی انرجی ڈرنکس کے طور پہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے, جب آپ اس کا لیبل پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 50 گرام اگر یہ پاؤڈر ڈالتے ہیں تو اس میں 30 گرام چینی ہے, which is probably unacceptable. آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاتقہ شیر, آپ کنسلٹنٹ پیڈیٹریشین ہیں ایٹ دا لیاقت نیشنل ہاسپٹل. السلام علیکم. ڈاکٹر عاتقہ, ہم جب بچے کا دانت خراب ہو جاتا ہے نا تب ہم سوچتے ہیں کہ او یہ کینڈیز بہت کھاتا ہے, لیکن اوور آل جو ہڈن شوگر اینڈ جو اوورٹ شوگر ہم بچے کو دے رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. آئی تھنک اٹس اے ویری نائس ٹاپک جس پہ بات ہو رہی ہے. اگر نارمل کلینکس میں بھی ہم بات کریں تو دیٹ از ویری ٹرو, جب تک بچوں کے دانت کالے اور وہ کاسمیٹک ایشوز نظر نہیں آنے لگتے ہیں تب تک پیرنٹس ہمارے پاس نہیں آتے ہیں. تو دیٹ از ویری ٹرو کہ شوگر جو پیرنٹس کا, آپ نے شروع میں بات کی کہ ہاں ہمارے یہاں جو ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں, کچھ تو کھا رہا ہے, ایٹ لیسٹ اس کو انرجی تو آ رہی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ آپ کا بچہ کتنا بیلنس ڈائٹ لے رہا ہے, کیونکہ شوگر از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو گیو انرجی. بچے کو اس ٹائم پہ بہت اچھا ہائی فیل ہوگا, انرجیٹک فیل ہوگا, لیکن ایکچولی شوگر از جسٹ اے کاربوہائیڈریٹ. اٹ از اے فارم آف کاربوہائیڈریٹ جس میں بچہ ایٹ دا مومنٹ انرجی تو لے لے گا لیکن اسے نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے. سو اگر ہم اینڈ اٹ از ہائیلی ایڈکٹیو. لیٹسٹ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ آپ جتنا میٹھا یا جتنی چینی آپ کھاتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے, تبھی ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں نا ڈاکٹر عاتقہ کہ بس مجھے کھانا بے شک نہ کھلائیں لیکن میٹھا میں نہیں چھوڑ سکتا. اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر آپ نے ان کو ڈنر کے بعد جوس پلا دیا, کینڈیز دے دی, ہم نے دیکھا بچے بڑے ہائپر ہوتے ہیں. دیٹس ٹرو. اگر ہم شوگر کی بات کرتے ہیں, شوگر از اے ٹائپ آف کاربوہائیڈریٹ. ٹھیک ہے, اچھا بیلنس ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وی ڈو نیڈ ٹو ہیو کاربوہائیڈریٹس. ایک پلیٹ کانسیپٹ کہلاتا ہے جو کہ WHO کی طرف سے بڑا اوپن کانسیپٹ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز اینڈ فیٹس اینڈ سم اماؤنٹ آف ڈیری وچ کین پرووائڈ کیلشیم ٹو یور باڈی. اگر ہم ایک بچے کو, جیسے میں نے بتایا کہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مدرز ہوتا ہے کہ بچے کو اگر بھوک لگ رہی ہے اور وہ کھانے کے ٹائم سے ذرا سا پہلے تو ممی اس کو یا تو کینڈی دے دے گی یا اس کو بسکٹس دے دے گی, کچھ نہیں تو میٹھا سا جوس پلا دے گی. سو یس, یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بڑا ایک فیڈ بیک میکینزم بنایا ہوا ہے. بالکل. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے, مائی برین از ٹیلنگ می کہ مجھے بھوک لگی, آئی نیڈ فوڈ, میں اس ٹائم پہ ایک شگری انڈی بھی صرف کھا لوں گی تو مائی شوگر لیولز وڈ گو ہائی. اور وہ فیڈ بیک جا کے برین کو کہے گا, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹٹی فیل ہوتی ہے کہ وی ڈو فیل ایز این آئی ڈونٹ نیڈ فوڈ اینی مور, اب مجھے مل گیا, میری انرجی بس مل گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پھر اسی سے مجھے خیال آتا ہے جو ابھی ہم لیبلز پڑھنے کی بات کر رہے تھے, بہت سارے پیرنٹس جب بچہ کچھ کھا نہیں رہا, نیوٹرینٹس کم ہیں, ہمیں ایک انفارچونیٹ مارکیٹ گمکری بھی نظر آ رہی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں یہ جو 3 بسکٹ ہیں وہ 1 روٹی کے برابر ہیں, یا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹونک, یہ انرجی ڈرنک بچے کو دودھ میں ملا کر دے دیں, لیکن جب اس پاؤڈر کو دیکھتے ہیں تو اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, تو یہ ہم بچے کو تو شوگر کا ایڈکٹ بنا رہے ہیں. بالکل, دیٹس ویری ٹرو. لیبلز پڑھنے کی بات, آئی تھنک ود ٹائم ایوری بڈی از گیٹنگ اویئر. باہر کے ملکوں میں تو لوگ بہت ہی ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں, اویئر ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک آئی وڈ سے ایک سوسائٹی کا ایک ایسا پرسنٹیج ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جو دیکھتا ہے کہ اس لیول پہ کتنی کیلوریز ہیں یا کتنا ہے. اگر ہم بچوں میں کیلوریک انٹیک کی بات کریں, سو اگر میں صرف بات کروں تو لیس دین 6 years 7 years اور ایون ایڈولسنس کی ایج تک جو منیمم شوگر وچ وی کین ٹیک از 20 grams. اچھا, ٹھیک ہے. اور اب آپ نے ذرا نوٹس کرنا ہے چاکلیٹ کینڈی کے لیبلز پہ کہ اس میں کتنی ایکچولی گرامیج. ایگزیکٹلی. سو 20 گرام سے اوپر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی باڈی میں بہت ایکسیسو اماؤنٹ آف شوگر دے رہے ہیں.
جسٹ فار ایگزامپل میں ساری چیزوں کے لیبل کی بات تو شاید مشکل ہو جائے گی, دیر آر لوڈز آف تھنگس, بٹ اگر آپ صرف ایک ڈرنک کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ایک ڈرنک کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ 20 grams آف شوگر از ایکچولی 6 teaspoon آف شوگر. ٹھیک ہے. جبکہ ہم ایک کولا جو ہم بہت آرام سے ایک ڈنر کے ساتھ, بہت دفعہ آفٹرنون میں لنچ کے ساتھ 2-3 bottles بچے پی لیں, یہ عام سمجھا جاتا ہے. سو ایک بوٹل میں اٹس اراؤنڈ 8 to 12 شوگر ٹیبل اسپون. یہ پلیز یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ دن میں آپ کو الاؤڈ ہے 20 گرام, جس کو اگر آپ ٹی اسپونز میں دیکھتے ہیں تو یہ 6 ٹی اسپونز بنتے ہیں. جبکہ ڈرنک کا کولا کین جو آپ بچوں کو بڑا کامنلی پلا رہے ہیں, بلکہ آپ جوس میں بھی اگر اس کو دیکھیں تو اس میں تقریباً 8 سے 12 چھوٹے چمچ, چائے کے چمچ چینی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو الاؤڈ ہے صرف آدھا گلاس پینا, اس کی جگہ آپ جو ہے وہ ایک بوتل جو آپ کو 2 دن میں کہیں یا 2.5 دن میں ختم کرنی چاہیے, وہ آپ ایک وقت میں ختم کر دیتے ہیں. اچھا, جب بچے کی باڈی میں یا ہماری باڈی میں اتنی زیادہ شوگر ہو تو باقی اگر آپ ہیلدی کھانا بھی کھا رہے ہیں, جو نیوٹریئنٹس ہیں, وٹامنس ہیں, کیا یہ باڈی میں ابزارب ہو پاتے ہیں؟ I would say sugar is not going to interfere in that. Okay. ٹھیک ہے, بٹ شوگر اگر لیول ہائی ہے, آپ کو میں نے بتایا ہمارے برین میں ایک فیڈ بیک چلے آئے گا کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی مور. ٹھیک ہے. سو آپ کو اگر وہ فلنس والی فیلنگ پہلے ہی آ گئی ہے تو یو وڈ ناٹ ہیو ہیلدی فوڈ. سو فار دیٹ ریزن یس یو وڈ بی لیکنگ نیوٹرینٹس لائک وائٹامنس اینڈ پروٹینس اینڈ اینی ادر فارم آف نیوٹریشن وچ یو نیڈ ٹو ہیو. جو مدرز اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, جن کے گھر میں لازمی روزانہ میٹھا بنتا ہے, مٹھائی آ جاتی ہے, کیکس اینڈ پیسٹریز, ہڈن شوگر کا ابھی ہم نے کانسیپٹ بھی نہیں کیا کہ بھائی جو آپ بریڈ, روٹی, چاول کھا رہے ہیں اس میں بھی چینی ہے, وہ اس میں بھی شوگرز ہیں. لیکن کتنا میٹھا دن میں ایک, اگر ہم ایجز کے بینڈ سے چلتے ہیں, 3 سال سے 10 سال کی عمر تک کے بچے کتنا میٹھا کھا سکتے ہیں دن میں؟ آئیڈیلی لیس دین 6 years I said 20 grams, اور اگر آپ 6 years to 12 years کہیں تو 25 grams. ٹھیک ہے. اچھا, یہ گرامز ڈیفینیٹلی مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایکچولی یہ بھی بہت مزے کی بات ہے میڈیکلی کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی اٹس ٹرننگ انٹو اے شوگر. آپ کی باڈی جو ہے وہ اندر سسٹم ایسا ہے کہ وہ پروٹین بھی, کاربوہائیڈریٹ بھی, فیٹ بھی, جو بھی جا رہا ہے الٹیمیٹلی از ٹرننگ انٹو اے شوگر وچ از کالڈ گلوکوز, جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اچھا, ہمارے جو لوکل آلٹرنیٹیوز ہیں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سفید چینی کے بارے میں ہم پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ براؤن شوگر بھی ہے, گڑ بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ مٹھاس کے لیے چینی سے ہم نے ہنی سے ریپلیس کر لیا, یعنی شہد ڈالا. کیا یہ ہیلدیئر آپشنز ہیں؟ ہاں, دس از واٹ آئی واز لوکنگ انٹو امیریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس ایز ویل. اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ سوچ ہے کہ ہم کہیں کہ جی براؤن شوگر از بیٹر دین دا وائٹ شوگر اور ہنی از بیٹر دین دا وائٹ شوگر. آئی وڈ ایڈوائز, آپ کی والی بات بہت اچھی, اس پہ آئی کین فوکس آن کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو میٹھا دینا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ شوگر جائے, تو وائی ٹو گو فار اے کینڈی, وائی ناٹ فار سم تھنگ جو اللہ نے میٹھا بنایا, فروٹ. Similarly, milk has got sweetness in it. So if you want, اس کے اندر ایڈڈ شوگر نہ دیں. تو ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہم اگر بچوں کے لیے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی ہم چینی نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے, صبح کے ناشتے میں ہم سیریلز لیتے ہیں. آج کل بڑے برانڈ نیمز, بڑے ڈفرنٹ چاکلیٹ فلیور, تو دس فلیور اینڈ دیٹ فلیور, they all have added sugar in it. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے کیلے اگر کوئی نہیں کھا رہا, خراب ہو رہے ہیں, تو آپ اس کی بنانا بریڈ بنائیں, اس میں آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں مٹھاس ہوتی ہے. اسی طرح لیکن ہم کیا کہیں جی, ہمارے ہاں تو جو ملک شیک یا فروٹ شیکس بھی بنتے ہیں اس میں بھی لوگ دبا دب چینی ڈالتے ہیں. سو اٹس ایکچولی آور اون ایڈکشن. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہی بنتی ہیں اور ایسی ہی چلتی رہیں گی, لیکن اگر آپ چینی کو, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو ڈاکٹرز پرہیز کا کہیں, آپ خود ہی اس کو کم کر لیں. اچھا, واٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ کئی لوگوں نے یہ مہم انٹرنیشنلی تو چلائی, ڈاکٹر عاتقہ, کہ اسکولس کی کینٹین میں بہت ساری کینڈیز, بسکٹس اور جوسز جو کہ جنک ہیں, جس میں ہائی شوگر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی پیرنٹس کو بھی اب یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ بالکل, بلکہ آئی وڈ سے کہ یس, ایک بہت اچھی چیز جو میں نے دیکھی, ایون میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ان کے اسکول میں ابھی تو خیر کووڈ کی وجہ سے ایوری تھنگ از ڈسٹرب, لیکن بفور دیٹ فزی ڈرنکس بند, دے یوز ٹو گیو اس ا پلان فار ہول ویک. او واو.
کہ منڈے پھر بچہ ان 2 آپشنز میں سے کچھ گھر سے لائے گا. they would not buy from canteen. صحیح. سملرلی ہر دن کا ایک الگ اسکیجول جس میں ہیلدی فوڈ کی بات ہوتی ہے. بالکل. سو اگین اس میں اگر آپ کو اپنے بچے کو میٹھا دینا ہی ہے, جیسے میں بات کری تھی سیریلس کی, اٹ وڈ بی گڈ جو ہمارے بچپن میں جو کا دلیا یا گندم کا دلیا امیاں گھر میں بنایا کرتی, پورج بنتا تھا. تو اس پورج میں بجائے آپ اگر سیریل لیتے ہو, دیٹ از آئی نو اٹس اے کوئکر وے ٹو ڈو اٹ, لیکن اس میں بہتر ہے کہ آپ گھر کا بنائیں, اور اس میں اگر آپ کو سویٹنس ڈالنی ہے تو یو کین پٹ ان اسٹرابریز, یو کین پٹ ان بنانا ان دیٹ. سو آپ فروٹ سے شوگر ایڈ کر سکتے, پلیس کرنا شروع کریں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں روزہ ہوتا ہے, آپ کے پاس نیچرل ڈیٹس ہیں, کھجور کتنی اچھی ہے. اگر آپ نے فاسٹ بھی کیا ہے 5-6 گھنٹے نہیں, آپ بریکفاسٹ میں اپنے کھجور. بٹ ایسے اسلام کی جو پریکٹسز ہے نا, جو جس میں قرآن کی ہے یا سننا کی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روزہ جو کھولتے تھے وہ کھجور اور پانی سے کھول رہے ہوتے تھے, تو یس آفٹر اے لانگ ڈے فاسٹنگ آپ کے لیے پانی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی ڈیہائیڈریشن کو بہتر کرتے ہیں. اینڈ یو نو شوگرز, تو ایڈڈ شوگر نہیں, اس وقت انہوں نے چینی نہیں کھائی, بٹ ہی یوز ٹو ہیو کھجور. اور یہ بھی ہے کہ وہ کمپلیکس شوگرز جو آپ کو فلنگ بھی رکھتے ہیں, آپ کی باڈی بھی جلدی اس کو استعمال کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ان دی اینڈ اینی میسج کہ ہم ابھی تک تو اچھائی کی بات کر رہے تھے, اتنی زیادہ شوگر کی وجہ سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا حصہ اور اوبیسٹی. سو دیز آر آل دی ہارمفل افیکٹس. یس, اگر میں شوگر ایکسس شوگر کے ہارمفل افیکٹس کی بات کرتی ہوں تو اس میں یس, اگر ہم اوپر سے نیچے اسٹارٹ کریں تو یس, سب سے پہلے ڈینٹیشن خراب ہو سکتی ہے, کالے دانت, اس پہ اما ابا کو ٹینشن ہوتی ہے. سیکنڈلی ویٹ گین وچ از اوبیسٹی. Obesity is the beginning of problems. Yes. If a child would be obese, there's a chance کہ وہ اس کا high blood pressures بھی ہو سکتے ہیں. High blood pressures اگر for a long time چل رہے ہیں اور وہ پک نہیں ہوئے, it is going to damage your kidneys, it is going to damage your heart. سملرلی ڈائبٹیز اوبیسٹی کی وجہ سے, یا مینلی اوبیسٹی کی وجہ سے ڈائبٹیز اٹ سیلف از اے ویری بیڈ ڈیزیز جو کہ باڈی کے ہر حصے کو انوالو. ایبسلیوٹلی. اور یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت بوجھ ڈالیں, تو پہلے تو ہم پرائمری کیئر گیورز کے طور پہ ایڈلٹس کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھی عادتیں اگر ینگ ایج میں ڈالیں گے, میٹھا کم ڈالنے کی, تو آگے جا کے پرابلمس نہیں ہوں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر عاتکہ فار بینگ ہیئر آن دس امپورٹنٹ سبجیکٹ.